السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ اتباع سنت کا ایک عجیب و غریب واقعہ پڑھیں گے۔ یعنی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت کو ادا کرنے کے لیے صحابہ کرام نے جو قربانی پیش کی ہے، ان قربانیوں میں سے ایک قربانی اور ایک جذبہ محبت کو انشاءاللہ ہم پڑھیں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ صحابہ کرام اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت کو کس قدر زندہ کرنے والے لوگ تھے۔ ایک واقعہ ہے کہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایران کے بادشاہ نے جب کسریٰ پر حملہ کیا گیا تھا تو مدعو کیا، اور اس لیے مدعو کیا تاکہ آپ وہاں جائیں اور کچھ مذاکرات ہو ملکوں کے درمیان میں۔ لہٰذا جب حضرت حذیفہ بن یمان وہاں ایران تشریف لے کر کے گئے تو ایک بہت بڑا دسترخوان سجایا گیا، مختلف جگہوں کے لوگ شریک تھے اور اچھے کھانوں کا انتظام کیا گیا۔ اسی درمیان میں جب حضرت حذیفہ بن یمان کھانا کھا رہے تھے، آپ کے ہاتھ سے لقمہ گر جاتا ہے، اور لقمہ گر جانے کے بعد حضرت حذیفہ بن یمان اس لقمہ کو اٹھانے لگتے ہیں، کیونکہ حضرت حذیفہ بن یمان کو ایک حدیث یاد آ گئی تھی جس کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تمہارا لقمہ گر جائے تو تم اس کو اٹھا کر کھا لیا کرو، کیونکہ یہ کھانے کی قدردانی ہے اور کھانے کی عزت ہے۔ وہ انسانوں کو معلوم نہیں ہوتا کہ کس لقمے کے اندر برکت ہے، تو لہٰذا اس لقمے کو اٹھا کر کھا لو۔ حضرت حذیفہ بن یمان جب اس لقمے کو اٹھا کر کھانے لگے تو سامنے بازو میں بیٹھا ہوا شخص حضرت حذیفہ بن یمان کو کوہنی لگا کر کے اشارہ کیا کہ آپ کس دربار میں بیٹھے ہیں اس کا خیال کیجیے، یہاں پر کھانوں کی کمی نہیں ہے، آپ ایک بادشاہ کے مقرب دربار کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ایسی حرکت مت کیجیے ورنہ اس سے آپ کے ندیدہ ذہن کے لوگ آپ کو تصور کریں گے۔ لہٰذا اس کے جواب میں حضرت حذیفہ بن یمان نے جو تاریخی جملہ ارشاد فرمایا ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آپ نے فرمایا اَأَتْرُكُ سُنَّةَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لِهَؤُلَاءِ الْحُمَقَاءِ، کہ میں کیا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ان احمقوں کی وجہ سے چھوڑ دوں؟ یہ مجھے اچھا سمجھیں یا برا سمجھیں، یہ مجھے عزت دیں یا مجھے ذلیل کریں، یہ ہمارا مذاق اڑائیں یا ہمیں گلے سے لگائیں، لیکن بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نہیں چھوڑا جا سکتا ہے۔ یہ درس حضرت حذیفہ بن یمان نے دیا ہے، لہٰذا آج بھی ہم کو ضرورت ہے کہ ہم بھی بغیر زمانے کی پرواہ کیے ہوئے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں کو زندہ کرنے والے بن جائیں۔